ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اکنامک سچویشن ایسی ہے کہ اگر اس کو ایک نظر ڈالی جائے تو میرے خیال میں رونا آ جائے گا۔ ایک کمپلیٹ چارٹ 2013 سے لے کے 2017 تک کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کو ذرا بغور دیکھیے گا، کیونکہ میں کوشش کروں گا کہ تھرو آؤٹ دا پروگرام یہ آپ کے ساتھ چلتا رہے اور آپ اس کو آرام سے دیکھ سکیں۔ اس لیے کہ میں چاہتا ہی ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اکنامک سچویشن ملک کی بہت بہتر ہے، ان کے لیے یہ ایک اندیہ ہے کہ جناب یہ ڈیٹیل ہے، اور یہ ڈیٹیل جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں 2013 سے لے کے 2017، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو کہا۔ اس میں فورن ٹریڈ جو ہے اور اس میں ایکسپورٹس اور امپورٹس کیا ہے، پوری میں نے اس میں ڈالرز میں آپ کے سامنے رکھ دی۔ فورن ایکسچینج ریزروز کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ایس بی پی لیکوڈ ریزروز کیا ہے، پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے۔ گولڈ اینڈ فورن ریزروز، اس کی بھی پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے 2013 سے لے کے 2017 تک کا میں نے پورا چارٹ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایکسٹرنل اور ڈومیسٹک ڈیٹ جو ہے وہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے پاس ہے، اس کو ذرا بغور دیکھیے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ڈومیسٹک ڈیٹس کتنے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، ڈومیسٹک لائبلٹیز کتنی ہیں وہ بھی ذرا دیکھیے گا۔ ٹوٹل ڈومیسٹک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز، وہ بھی پوری ایک آپ کے سامنے میں نے 2013 سے لے کے 2017 تک کی ڈیٹیل رکھی ہے۔ ایکسٹرنل ڈیٹ کیا ہے، ایکسٹرنل لائبلٹیز کیا ہے، ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ اور لائبلٹیز، وہ بھی اس کا پورا ایک میں نے اکٹھے کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز، سو پورا 2013 سے لے کے 2013 سے لے کے 2017 تک کی ساری ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ سب چیزیں ڈالرز میں ہیں، لیکن میں ایک چیز جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جو ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہر بجٹ میں فگرز جو ہے وہ اس کے گڑبڑ کی جاتی ہے، آگے پیچھے کر دیے جاتے ہیں اور ایک بڑی اچھی سی پکچر پیش کی جاتی ہے، بٹ دین اگین ریئلٹی کیا ہے، اور ریئلٹی چیک جو ہے وہ میں نے آپ کے پاس رکھ دیا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اس کو بغور اس کا جائزہ لیجئے، اور کوشش یہ کی گئی ہے اس میں کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، ایک آدھ ڈالر کی بھی غلطی نہ ہو۔ سو اس لیے میں نے آپ کے سامنے پوری ڈیٹیلز رکھ دی تاکہ کوئی اس میں بحث کی گنجائش ہی نہ رہے کہ جناب کتنا گڑبڑ ہے، کتنی گڑبڑ نہیں ہے، ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، ہم نے کتنا قرضہ دینا ہے کتنا نہیں دینا ہے، کیا ریزروز ہیں کیا لیکوڈ ریزروز ہیں، سب چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ سو اس کے بعد اگر کوئی میرے سے بحث کرے یا آپ کو کوئی غلط بیانی سے کام لینے کی کوشش کرے تو میرے خیال میں آپ اس کو یہ دکھا دیجئے گا اور اس پہ آپ کئی لوگوں کے منہ بند کر سکیں گے۔ تھوڑا سا پولیٹیکل سچویشن کی طرف آؤں گا، کیونکہ پولیٹیکل سچویشن ہماری ایسی ہے کہ اگر آپ کسی نائی کی دکان پہ جائیں تو وہاں بھی پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے، رکشے میں بیٹھے تب وہاں بھی پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے، ہر جگہ پہ پالیٹکس ہی پالیٹکس ہے ہمارے ملک میں۔ اور جتنی پولیٹیکل اویئرنیس ہمارے ملک میں ہے شاید میرے خیال میں کہیں نہ ہو۔ ہر بندہ جو ہے پالیٹکس کو سمجھتا ہے، کرنا بھی چاہتا ہے اور اس میں انوالو بھی ہوتا ہے۔ سو ذرا پولیٹیکل سچویشن کی طرف چلتا ہوں میں، کہ پولیٹیکل سچویشن میں ایک بہت بڑا مائل سٹون ہم نے دیکھا، بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہم نے دیکھی۔ وہ اچیومنٹ، وہ مائل سٹون یہ تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف سینٹ کمیٹی کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ کیو اینڈ اے سیشن ہوتا ہے، پریزنٹیشن تھوڑے وقت کی ہے، اور کوسچن آور سیشن جو ہے وہ لمبا ٹائم کا ہے، تقریباً 3 گھنٹے پلس مائنس، اور جتنے بھی سوالات آتے ہیں سیاستدانوں کی طرف سے
ان کا جواب بھی دیتے ہیں اور کچھ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف، اور وہ یہ کرتے ہیں جناب کہ پالیسی بنا لو، سیاستدانوں کو کہتے ہیں تھوڑی پالیسی بنا لو، پالیسی آپ بنا لیں گے اور ایک اچھی پالیسی اگر آپ دیں گے تو اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جا سکے گا، صرف ہوا میں باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سو آپ کو پالیسی بنانی پڑے گی، اور جو مین کام ہے پارلیمنٹیرینز کا دیٹ از پالیسی میکنگ۔ سو لیٹس گو فار پالیسی میکنگ انسٹیڈ کہ آپ کو پولیٹیشنز کے منہ بند کر دیے جائیں، ان کو ایک لمبا چوڑا بجٹ دے دیا جائے، ڈیولپمنٹ فنڈ جس کو آپ کہتے ہیں اس میں سے وہ جناب نالیاں اور سڑکیں بناتے رہیں، وہ اس کا فائدہ نہیں ہے، وہ لوور لیول پہ اور بنائے جا سکتے ہیں تو وہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے پالیسی بنائی جائے۔ سو اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم لاہور میں ہلچل مچ جاتی ہے، قادری صاحب آ جاتے ہیں اور قادری صاحب کہتے ہیں جناب کہ یہ ڈیڈ لائن ہے، 31 دسمبر از دا ڈیڈ لائن، اور اس سے پہلے یا اس کے بعد جناب چیف منسٹر صاحب بھی گھر جائیں اور رانا ثناءاللہ بھی گھر جائیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ انہیں جانا چاہیے تو آپ کی کال ہے جی، اٹس یور کال، بٹ دین اگین واٹ آر دا ریزنز، اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سومرو، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ان کا، اعجاز چودھری صاحب پی ٹی آئی سے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے۔ جو رuthless بورونگ ہوئی ہے، میرا آپ دونوں سے سوال ہے، کوئی بھی جواب دینا چاہے دے سکتا ہے، کہ جو ruthless بورونگ ہوئی ہے، جو قرضے لیے گئے ہیں، ان کو واپس کیسے کیا جائے گا؟ کیا واپس کرنے کا کوئی طریقہ کار ہے بھی یا نہیں؟ جس طریقے سے ملک چل رہا ہے یا چلایا گیا ہے، وہ ویسے تو کوئی ایک ملٹی نیشنل دکان یعنی کہ وال مارٹ جو امریکہ میں ہے، وال مارٹ بھی نہیں چلتی۔ سو ہم نے کیسے چلایا یہ ملک اور کیسے چلا رہے ہیں یہ ملک، ذرا میں بھی سمجھنا چاہوں گا۔ اگر سومرو صاحب آپ بتا دیں، اعجاز صاحب آپ بتا دیں، جس کی مرضی آپ بتانا چاہیں شروع کر دیں جی۔ رانا صاحب مجھے اجازت ہے؟ اعجاز صاحب جی۔ رانا صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ نے اعداد و شمار کے اس سارے چارٹ کے اندر یہ بالکل پاکستان کی گزشتہ 4.5 برس کی جو کیفیت ہے وہ کھول کے بیان کر دی ہے، اور عام آدمی کو سمجھانے کے لیے یا میرے جیسے عام آدمی کو سمجھنے کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ پاکستانی فی قرض جو ہے وہ تقریباً 1.25 لاکھ روپے کا مقروض ہو گیا ہے، اور قرض جو ہے اس میں سے تقریباً آپ نے 20% پیسے 31 مارچ 2018 تک واپس کرنے ہیں، یعنی $12 بلین آپ نے واپس کرنے ہیں، جس کے کہیں دور دور تک امکان نہیں ہے۔ حالانکہ بانڈز جو ہیں دنیا کی مہنگی ترین شرح کے اوپر بھی اٹھائے گئے ہیں، تو 12.5 بلین کے بانڈ اٹھائے گئے ہیں، آج پھر 1 بلین کے مجدہ سنایا گیا ہے۔ چنانچہ کہنے کی بات کے تناظر میں دیکھیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ دشمن کا وہ ہدف ہے، وہ ہدف تک اسی طرح پہنچے گا کہ پاکستان کو ڈیفالٹر اسٹیٹ، پاکستان کو فیلڈ اسٹیٹ بنا کر، اور وہ یہ ہمیں بتا دے گا کہ ایک کارنامہ وہ پاس کرے گا، اور ہمیں یہ بتا دے گا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ جو ایٹمی اثاثہ ہے آپ کا، اس کی آپ حفاظت کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی خطرناک صورتحال کے اندر آج ہم موجود ہیں۔ جو سیاسی پہلو آپ نے بتایا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ یعنی نااہل وزیر اعظم یا کٹھ پتلی وزیر اعظم، یہ تو لوگوں کو عدل کی تحریک چلا رہے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے 3.5 سال پہلے لاہور کے قلب کے اندر کم از کم 100 لوگوں کو گولیاں ماری، جن میں سے 14 لوگ وہیں پہ ڈھیر ہو گئے، اور 2 چودھری صاحب میں اس کی طرف آتا ہوں، یہ جو واقعہ تھا ماڈل ٹاؤن کو، اس کی طرف آتا ہوں۔ میں پہلے ذرا اس پہ جو بوروئنگ ہوئی ہے، جو اکنامک سچویشن ہے، اس پہ میں سومرو صاحب کی بھی انپٹ لے لوں، پھر ذرا میں دوسری طرف آتا ہوں جی۔ سومرو صاحب، پہلے سچویشن ڈیفرنٹ تھی، اور کولڈ وار ایرا کے بعد رشیا جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے، اور ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ افغانستان کے اندر جو جنگ لڑ رہا تھا رشیا، وہاں پہ اس کے اتنا سیکنڈ ہو گیا پیسہ، اتنا اس کا پیسہ نچڑ گیا وہاں پہ کہ وہاں پہ اس کے پاس بہت کچھ تھا، نیوکلیئرز بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو جوڑ کے وہ ملک نہ رہ سکا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔
اس وقت جو سچویشن ہے اس میں باہر سے دشمنوں کی تو ضرورت نہیں ہے, اس میں آلریڈی اتنی بوروئنگ ہو چکی ہے, اس کو واپس بھی کرنا ہے, اس کے جناب اس کے اوپر انٹرسٹ بھی چڑھ رہا ہے. کوئی آپ کی نظر میں یا آپ کی پارٹی کا کوئی ایسی پلاننگ ہو پیپلز پارٹی کے کہ یہ قرضہ کیسے واپس کیا جا سکتا ہے؟ زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ جناب وہ قرضہ واپس بھی کر سکتے ہیں اور ریزروز بھی امپروو کر سکتے ہیں, لیکن مجھے ذرا سمجھنا ہے, ذرا ویور بھی سمجھنا چاہے گا کہ کیا واٹ از دا اسٹریٹجی آف پیپلز پارٹی, کیسے واپس کر سکتی ہے پیپلز پارٹی یہ قرضے, ادھار جو لیا گیا ہے اس کے اوپر جناب جو انٹرسٹ چڑھ گیا ہے وہ کیسے واپس کر سکتی ہے, اور اس کے علاوہ ریزروز جو ہیں پاکستان کے ان کو کیسے انکریز کر سکتی ہے؟ سبرو صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے انتہائی اہم ٹاپک کی طرف آپ نے ایک توجہ طلب جو ہے ٹاپک رکھی ہے. دیکھیں پاکستان ہو یا دنیا میں جو بھی ممالک ہو جو اقتصادی لحاظ سے معاشی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں اور معیشت ان کی بالکل کسی کے سہارے ہوتی ہے تو وہ قومیں یا وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتے ہیں, بلکہ دنیا کی نظروں میں ان کا کوئی مہذب ملکوں کے اندر, جمہوری ملکوں کے اندر ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے. تو پاکستان کی صورتحال جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ نے ان 4.5 سال میں پیدا کی ہے اور پوری ہماری معیشت کو اور ملک کو مقروض کر دیا ہے, اس کا سبب صرف یہ ہے کہ پولیٹیکلی طور پہ یہ بالکل نااہل لوگ تھے. انہوں نے اقتصادی صورتحال کا جائزہ نہیں لیا, انہوں نے تو اس پوزیشن کو بھی خراب کر دیا جو پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 سے لے کر کے 2013 تک فارن ایکسچینج ریزرو چھوڑے تھے, ایکسپورٹ چھوڑا تھا, اور اس کے بعد پاکستان کی صورتحال کو ان 4.5 سال کے اندر جس طرح تیزی سے قرضے لے کر کے, اور قرضے وہ لیے ہیں جو ریکارڈ قرضے ہیں جو پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کبھی کسی بھی حکمران نے, کسی حکمران پارٹی نے اس طرح کے قرضے نہیں لیے, بے درے قرضے لیے اور قرضوں کے اندر ہماری معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا اہم سوال کا پہلو یہ بھی ہے کہ کیا اس بیمار معیشت کو ایک بیمار جو منسٹر چلا رہا ہے, جو ایک فرار منسٹر ہے جو ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے, اس بیمار اور اقتصادی صورتحال سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ اور جیسے ابھی یہ بات بھی تذکرہ ہوا کہ اگر خدا نخواستہ آپ نے بھی کہا کہ معیشت کمزور ہو تو اس ملک کی اسٹیبلٹی, اس ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جاتی ہے. آپ نے ایک بہت بڑے سپر پاور کا مثال دیا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جن ملکوں کی یہ صورتحال ہوتی ہے, صومالیہ جیسا وہ نقشہ پیش کرتے ہیں, تو وہاں پہ باقی قابضین لوگ جو ہوتے ہیں, دوسری جو سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کی حرکتیں بڑھتی جا رہی ہیں. پاکستان کے اندر اس کی اقتصادی صورتحال کو اس انداز میں اور اس حالت میں پہنچانے کی جو گورنمنٹ ذمہ دار ہے, اس سے ان کو احساس نہیں ہے کہ اس بھیانک جو ہے اس سچویشن سے پوری دنیا جو ہے ہمارے اوپر جو ایٹامک ہمارے پاس جو نیوکس ہیں ان کے اوپر نظریں لگی ہوئی ہیں. اگر خدا نخواستہ آپ نے اس ملک کو اقتصادی طور پہ ایک بھکاری کی طور پہ پیش کر دیا تو وہ پھر آپ کیسے دفاع کر سکتے ہو کہ ہم اپنے ملک کے اس ایسٹس کا تحفظ کر سکتے ہیں جب ہماری اقتصادی صورتحال اتنی کمزور ہو؟ دیکھیں, اس کو بہتر پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. وہ اس لیے پیپلز پارٹی نے اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے یہ بات کی تھی, اور ہماری جو دعویٰ ہے اور ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ, اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ, جب تک دیکھیں بنیادی طور پہ آپ قرضے لینا کم کر دیں, اپنی ایکسپورٹ کو, اپنی انڈسٹریل سائٹ کو, آپ ایگریکلچر سائٹ کو جب تک مضبوط نہیں کرتے ہو, جب تک اس میں طاقت نہیں آتی, جب تک آپ کی ایکسپورٹ جو ہے بہتر نہیں رہتی, تب تک آپ اپنی اس کمزور معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کر سکتے ہو. اور زرداری صاحب نے جب اپنے دور حکومت میں 5-6 ملکوں کے ساتھ, جس میں چائنا بھی تھا, سنگاپور بھی تھا, ایران بھی تھا, ان کے ساتھ کرنسی سوپ کا جو ہے انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم ایکسپورٹ کریں گے یا کوئی چیز لیں گے تو ڈالرز میں نہیں لیں گے, اپنے روپوں میں لیں گے, یا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو طاقت ہے, جو جنس ہے, جو آپ کو How is it possible? ایک منٹ سمرو صاحب, how is it possible کہ instead of like
آپ جو ایکسپورٹس ہے وہ اپنے روپے میں کریں اور ڈالر میں نہ کریں. نمبر 1 ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے, یہ ہم نے ایگریمنٹ کیے ان ملکوں کے ساتھ, وہ ریکارڈ پہ چیز ہے. میں اسے ہوا میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, اور یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ یہی معاہدہ کیا ہے کہ اگر ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ جو بھی ہوگی وہ ہم اپنی روپیز میں کریں گے, ہم ڈالرز میں نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ اس سے ہماری اکانومی بہتر ہوگی. اور ڈالر جو اب اس طرح بڑھتا جا رہا ہے جس کو آپ روک نہیں سکتے ہو, پچھلے چند دنوں کے اندر آسمان تک پہنچ رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں جس طرح آپ IMF کے ان شرائط پہ اپنے پیسے کو ڈی ویلیو کر رہے ہو, روپیز کو ڈپریسیشن میں لے کے جا رہے ہو, تو یہ ڈالر اور بھی بڑھ کر کے جو ہے یہ آج 111 یا 10 ہے جو بھی ہے, یہ 120 کے اندر اگلے مہینے تک. اگر یہ آپ جو جن ایگریمنٹس کی جن ایگریمنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت نے, پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں کہ جناب وہ ایکسپورٹ ہو یا امپورٹ ہو وہ پاکستانی روپی میں ہوگی, تو اگر آپ نے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں تو وہ تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایگریمنٹس ہوتے ہیں. if these agreements are there تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ ہم نے گورنمنٹ کی بنیادوں پہ کیا, اس وقت ہم گورنمنٹ میں تھے, اور پریزیڈنٹ صاحب کی گورنمنٹ میں جو بھی معاہدے ہوئے ہمارے 5 سال پیپلز پارٹی کے دور میں, وہ گورنمنٹ سے گورنمنٹ کی ڈیل ہوئی ہے, کوئی پرائیویٹ ہم نے پبلک کمیٹی نہیں بنائی تھی یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہیں بنائی ہوئی تھی. اگر یہ معاہدے موجود ہیں سومرو صاحب, تو پھر موجودہ حکومت ان پہ عمل درآمد کیوں نہیں کر رہی؟ آپ ان سے ایک یہ سوال نہ کریں, موجودہ حکومت سے یہ بھی تو پوچھ لیں کہ اکنامک کوریڈور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کارنامہ ہے, کیا اس کو اسی انداز میں چلایا جا رہا ہے؟ ایران کے ساتھ آپ نے گیس پائپ لائن کیا, کیا آج موجودہ حکومت اس کے اوپر عمل درآمد کرا رہی ہے؟ LNG جو یہ انہوں نے قطر سے مہنگی لے رہے ہیں, اور جو صوبہ سندھ کے اندر سستی گیس ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن اپنی کمیشن بچانے کے لیے, اپنے مال کھانے کے لیے. چھوٹی سی بریک لے لوں میں سومرو صاحب ایک چھوٹی بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے سومرو صاحب کہ جناب آپ کی حکومت نے, پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایکسپورٹس اور امپورٹس کے لیے پاکستانی روپی کو ترجیح دی تھی, اور آپ نے ایگریمنٹ سائن کیے تھے. اگر یہ ایگریمنٹس موجود ہیں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں, اور یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایگریمنٹس ہوتے ہیں, اگر یہ موجود ہیں تو اس پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ موجودہ حکومت اس پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کر رہی؟ یہ میں اس کا جواب چاہوں گا اعجاز چودھری صاحب سے بھی, سومرو صاحب آپ سے بھی ڈیٹیل مانگوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی سومرو صاحب میرے ساتھ موجود ہیں نا, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, اعجاز چودھری صاحب PTI سے. سومرو صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بڑے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کر رہے تھے, اور انہوں نے بڑی اچھی ایک بات سامنے لے کے آیا کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ایکسپورٹس اور امپورٹس کے لیے ایگریمنٹ سائن کیے گئے تھے, اور اس میں یہ کہا گیا تھا زرداری صاحب کی حکومت میں کہ جناب انسٹیڈ آف یوزنگ ڈالرز, انسٹیڈ آف اسپینڈنگ ڈالرز ایکسپورٹس پہ یا امپورٹس پہ پاکستانی روپی کو ترجیح دی جائے گی. سو اگر یہ ایگریمنٹ ہے موجود تو یہ ایگریمنٹ ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کے دور میں, زرداری صاحب کے دور میں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوا تھا, تو پھر اس میں امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوئی؟ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو بھی سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, اگر نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی؟ اعجاز چودھری صاحب, دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ سومرو صاحب نے ریز کیا ہے. اگر یہ ایگریمنٹس موجود ہیں وچ از لائک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایگریمنٹس, تو اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا ہے, یا اس کو سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا؟ جی میں عرض کرتا ہوں رانا صاحب, گزارش یہ ہے کہ اگر تو MOU سائن ہوئے ہوں, بلا شبہ MOU ایک پری فاؤنڈیشن کی کیفیت رکھتا ہے, اس کے اوپر کوئی آگے عمارت تعمیر کرے گا تو آگے بڑھے گا. اگر اس کو فالو اپ نہیں دیا جائے گا, اس کے مطابق اپنی پالیسیز کو آپ فریم نہیں کریں گے, آپ کے پیش نظر ملک کو قرضوں کے نیچے ڈبونا ہی ہوگا, تو ظاہر ہے وہ راستہ آپ اختیار نہیں کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ آج تک بھی وہ جو بھی ہیں وہ ویلڈ ہیں, وہ ویلڈ نہیں رہے. ان کی ایک مدت تھی اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا, وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو ابتدائیے کے اندر یہ پوائنٹ تھا نا, جسے میں نے بہت ہی سنجیدگی سے لیا کہ آپ نے جو قسط واپس کرنی ہے, جو پیسے واپس کرنے ہیں اگلی آنے والی حکومت کا, یا موجودہ حکومت خدا نہ خواستہ اگر یہ چلتی رہتی ہے اگلے عام انتخابات تک, تو جی یہ کہاں سے پے کریں گے؟ وہ ہے $1 ملین کویسچن. یعنی بعد کی پالیسیز تو کہ جی ہم ایکسپورٹس بڑھائیں گے, امپورٹس کم کریں گے, اپنے اخراجات کم کریں گے, یہ ساری تو بڑی فلاوری باتیں ہیں.
یہ ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو فوری ادائیگی کرنی ہے, جب تک آپ ری شیڈیول نہیں کرائیں گے, جب تک آپ آئی ایم ایف کے پاس واپس نہیں جائیں گے, جب ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. دیکھیں, میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں, ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں اور پولیٹیکل تھنکر ہوں. مجھے تو کوئی اور راستہ ابھی تک سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان جس دلدل میں گھس گیا ہوا ہے, دھنس گیا ہوا ہے, اس میں سے کیسے نکلے گا. میں ان سے ہمیشہ یہ سوال کیا کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ سی پیک جو ہے پاکستان کا مستقبل بدل دے گا. پاکستان کا مستقبل اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک ہم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کریں گے. اور پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش یہ ہے کہ یہاں پر جو پروڈکشن پر یونٹ اس کے اندر اضافہ نہیں ہوگا. ہماری ایگری اکانومی بالکل برباد ہو کے رہ گئی ہے. ایگری بیسڈ جو انڈسٹری ہے وہ بالکل شٹ ہو گئی ہے. آپ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں شاید ہی موجود چند رہ گئی ہیں ٹیکسٹائل ملیں جو اپنا کام کر رہی ہیں. آپ نے کیسے آگے بڑھنا ہے؟ میں تو آپ سے بالکل معذرت خواہ ہوں کہ کوئی آپ کو اس وقت یہ سوائے اس کے ری شیڈیول ہو اور کوئی راستہ بتا سکوں. باقی تو ساری جی آپ درست فرما رہے, بالکل صحیح کہہ رہے اعجاز صاحب. اعجاز صاحب آپ صحیح کہہ رہے, ری شیڈیولنگ کرانی پڑے گی اور ری شیڈیولنگ میں شرائط بھی بڑی سخت قسم کی آپ کے سامنے آئیں گی. لیکن ایک چیز ایک اور سومرو صاحب نے پوائنٹ ریز کیا تھا, میں اس پہ بھی آپ کی انپٹ چاہوں گا. سومرو صاحب نے کہا جناب کہ سی پیک جس طریقے سے پیپلز پارٹی کی حکومت نے شروع کیا تھا یا ان کے دور حکومت میں جیسے انیشیٹو لیا گیا تھا سی پیک پہ, کیا سی پیک انہی آؤٹ لائنز پہ یا اسی ٹریک پہ چل رہا ہے؟ اچھا رانا صاحب, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں اور حسن اقبال آگے پیچھے انجینئرنگ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ کون کتنے پانی کے اندر ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آج تک سی پیک کو آپ مجھے بتائیے پاکستان کی کون سی پارلیمنٹ, کون سی کمیٹی ہے جہاں پر اس کی پوری تفصیل کے ساتھ اس کو رکھا گیا. آپ مجھے ایک ایسی کمیٹی نہیں بتا سکتے, پورا پلان. لیکن احسن اقبال صاحب نے, میں چودھری صاحب ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. احسن اقبال صاحب نے, میں ایک چیز تھوڑی سی آپ کو شیئر کر دوں. احسن اقبال کا آپ نے ذکر کیا تو احسن اقبال صاحب کا ہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. احسن اقبال صاحب نے کچھ عرصہ پہلے چیف آف آرمی سٹاف کو ایک بریفنگ, ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے چیف آف آرمی سٹاف کے, احسن اقبال صاحب نے ایک بریفنگ دی تھی, ان کیمرہ بریفنگ دی تھی اباؤٹ سی پیک, اور اس پہ کچھ سوالات اٹھائے گئے تھے, کچھ سوالات کیے گئے تھے کہ جناب ان کے آنسر دیجئے. وہ احسن اقبال صاحب نے واپس جا کے ان کے جوابات دینے تھے. ابھی تک تو میرا نہیں خیال انہوں نے کوئی جواب دیے ہیں اس پہ. جی آپ جاری رکھیے. بالکل 2.6 بلین کی اب تک کنفرم انویسٹمنٹ ہے, باقی سارا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ لون ہے. یعنی انڈائریکٹ لون سے مراد یہ ہے کہ جتنی بجلی پیدا ہوگی اس سے وہ بلوں میں لگ کے آئے گئے وہ جو لون ہے. اس لیے ہم ہر پلان یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح آپ اپنا یعنی پاکستان کی غریب قوم کے سر کے اوپر قرضہ چڑھاتے چلے جائیں اور وقت کو دھکا دیتے چلے جائیں. یہ جو ڈنگ ٹپاؤ رانا صاحب پالیسی ہے نا, یہ ہمیں کہیں لے کر نہیں جا رہی ہے. اور آپ کو چاہیے کہ دیکھیں جو آزاد ماہرین اقتصادیات تھے نا, وہ 2014 سے بتا رہے تھے کہ ڈار کی جو بھی لائنز ہیں اکانومی کو آگے لینے کی, ہم ایک وقت آئے گا ہمارے حلق میں آگے پھنس جائے گی یہ. اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ جب فری فال یعنی روپیہ ہو رہا ہے اور جتنی تکلیف کاروباری برادری کو ہو رہی ہے اس سے, یعنی جو امپورٹ کرتا ہے اس کی وہ اور جو ایکسپورٹ کرتا ہے اس کی تو موت ہی واقع ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ جو مصنوعی طریقہ تھا انہوں نے ڈالر کو جو رکھا ہوا تھا ایک جگہ پہ, اس نے بھی پاکستان کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے ایک چھوٹا سا چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی مجھے چودھری صاحب. جی جی شوگر کین کے ساتھ جو متعلقہ کسان ہے اس کا پیسہ یعنی شوگر مل مالکان 90% نہیں دے رہا ہے, لیکن سبسڈی شوگر مل مالکان کو مل رہی ہے, یعنی فارمر کو, غریب کسان کو کچھ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, میں اس پہ ذرا مزید بات کرنا چاہوں گا, سومرو صاحب کی انپٹ لینا چاہوں گا کہ کیا کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ پیپلز پارٹی نے انیشیٹو لیا تھا
یا شروع کیا تھا کام سی پیک کا، اور جو سومرو صاحب آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ جناب اب وہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ شاید نہیں چل رہا، اور دیر آر مینی ایم او یوز، دیر آر مینی ایگریمنٹس اباؤٹ سی پیک جن کو سامنے بھی نہیں لایا جا رہا. سومرو صاحب شاید اس پہ اس کو نظر ڈالیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی، ڈاکٹر سومرو میرے ساتھ موجود ہے پیپلز پارٹی سے، اور اعجاز چودھری صاحب پی ٹی آئی سے. ایک بہت ہی آئی وڈ سے کنسٹرکٹیو قسم کی گفتگو جاری ہے، اور اکنامک کنڈیشن کے بارے میں ہم اپنی بات کریں، پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور جو قرضے ہیں ہم پہ وہ کیسے اتریں گے، ان کو کیسے واپس کیا جا سکتا ہے، کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. ایک انفارمیشن بیفور آئی گو ٹو ڈاکٹر سومرو، اور ان سے میں سی پیک کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈیسائیڈ کی تھی پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں، کیا انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ابھی بھی سی پیک چل رہا ہے، یا جو ایگریمنٹ سائن کیے تھے اس وقت کیا وہ ایگریمنٹس ابھی تک انٹیکٹ ہیں، انہی پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یا جو ایم او یو سائن ہوئے تھے وہ بھی کیا اسی طرح قائم ہیں یا وہ بھی ختم ہو چکے ہیں. فی الحال تو حالت یہ ہے جناب کہ نور بینک جو ہے یو اے ای کا، نور بینک اور المشرق بینک یو اے ای کا، وہاں سے قرضے لیے جا رہے ہیں، اور وہ قرضے حکومت کے کچھ کرتا دھرتا لوگ لے رہے ہیں صرف اس لیے کہ جو قرضے واپس کرنے ہیں ان کو واپس کرنے کے لیے اور قرضے لیے جا رہے ہیں، اور وہ بھی لوکل بینکوں سے، وہ بھی نور بینک سے اور المشرق بینک سے. سومرو صاحب، what do you have to say about سی پیک؟ سی پیک جو ہے آپ کی نظر میں اس میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں چھپائی جا رہی ہیں، کچھ چیزیں سامنے نہیں لائی جا رہی، اور اگر نہیں لائی جا رہی تو کیوں نہیں لائی جا رہی؟ واٹ آر دا ریزن؟ انٹرسٹ کیا ہے؟ رانا صاحب، مجھے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو مجھے 2 منٹ آپ ضرور دیں تاکہ میں یہ ساری چیزوں پہ ایک بات کر سکوں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ سی پیک سے پہلے میں صرف ایک چھوٹی سی چیز کی طرف توجہ آپ کی چاہوں گا کہ جب میاں صاحب کی گورنمنٹ بن رہی تھی 2014 میں، تو انہوں نے آتے ہوئے 500 بلین روپیز جو ہے وہ انہوں نے اپنے سمجھو کہ چند لوگوں میں بانٹنے کے لیے جو ہے وہ تقسیم کر دیے پیسے، اور اتنا بڑا ملک کو اسی دن ٹیکہ لگ گیا پہلے مہینے کے اندر کہ انہوں نے 500 بلین روپیز اپنے دوستوں میں اور قرضے کے نام پہ جو ہے تقسیم کیے، جہاں سے ہماری معیشت کا جو ہے بیڑا غرق ہونا اسی وقت اسی دن سے شروع ہو گیا جب یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ پیسہ ہمیں چاہیے. حالانکہ پیپلز پارٹی نے آخری حد تک روکا ہوا تھا کہ ہم یہ اس طرح کا پیسہ اس طرح مس یوز نہ کریں، نمبر 1. دوسری بات، جب ہم نے سی پیک کیا تھا 45 بلین ڈالرز کا جو یہ پروجیکٹ تھا، جو 48 پہ چلا گیا، اب تو آگے بھی نکل گیا، وہ پورے پاکستان کے لیے تھا. آپ کو ایک بات یاد ہوگی، اس وقت پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ایک عام کہاوت جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کی تھی، چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ بھی اور پاکستان میں بھی اس کی بات کی تھی. انہوں نے کہا جی ہمیں مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھاؤ، ہمیں مچھلی نہیں چاہیے. مقصد وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سی پیک سے پاکستان کو ایکچوئل جو اقتصادی صورتحال کو بہتر کرنا تھا، پوری پاکستان کی انڈسٹریز کو بہتر کرنا تھا، پاکستان کو ایک ایسا کنیکشن دینا تھا، ایسے روڈ راستے بنانے تھے جس کے ذریعے ہماری منڈی، ہماری مارکیٹ جو ہے اس وقت اس تک رسائی ہماری آسان ہو جائے. کیونکہ پاکستان نہ صرف چائنا کے ساتھ بلکہ اپنی مارکیٹ کو اتنی وسعت دینا چاہ رہا تھا جس کی وجہ سے ہم یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا ایک موقع تھا. لیکن بدقسمتی سے پی ایم ایل این گورنمنٹ نے اس کو بھی پولیٹیسائز کر دیا اور باقی 3 صوبوں کو آلموسٹ مائنس کر کے، یہ میں انتہائی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کے پی کو، انہوں نے بلوچستان کو اور کافی حد تک سندھ کو نظر انداز کر کے صرف انہوں نے فوکس کیا ایک شہر تک، اور سارے قرضے لے کر کے سی پیک کے پیسے انہوں نے یا تو میٹرو کی کمیشنوں میں لگا دیے، یا اس کے علاوہ جو ہے جو باقی پروجیکٹس وہ دے رہے ہیں، جس پہ ابھی ملتان کی میٹرو پہ کیس بنا
اور وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو انہوں نے سی پیک کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی ہے وہ صرف پاکستان کی معیشت کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کے استحکام اور اسٹیبلٹی کے خلاف ایک جو ہے ایک ایسا جرم کا ارتکاب کیا ہے جو کبھی بھی ان کے پاس یہ جواب نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی یہ جواب دینے کے قابل نہیں رہے گے. ادھر ہی ہے سومرو صاحب، جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، سوال میرا وہیں پہ ہے. اس کا اگر ذرا مختصر سا اگر آپ مجھے جواب دے دیں، کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا، کہ کیا وہ جو ایگریمنٹس تھے جو آپ کے دور میں ہوئے تھے، اگر آپ کو اس کا علم ہے تو وہ بتائیے کہ وہ ایگریمنٹس انٹیکٹ ہیں، وہ ایم او یوز انٹیکٹ ہیں یا نہیں، ان کی وائلیشن ہوئی ہے، وہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ کے علم میں ہے تو بتائیے. وہ سارے ایم او یوز جو ہے سائن ہو چکے ہیں. ہماری ایگریمنٹ سب 5 ملکوں کے ساتھ ہو چکی تھی، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کرانا اس گورنمنٹ کا کام تھا جو انہوں نے نہیں کیا. میں نے اس سے ایک اور واضح مثال دی آپ کو رانا صاحب کہ انہوں نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا جو ہمارا معاہدہ تھا، جو ایران نے اپنی زبان اور اپنی کمٹمنٹ پورا کیا اور وہ پاکستان کی حد تک تو وہ اپنی لائن لے کر آئے، لیکن اس کے بعد ان کی نیت خراب تھی. ان کے پیٹ میں مروڑ یہ تھا کہ ہم نے جو قطر کے ساتھ پیسے لینے ہیں وہ قطر کے حوالے سے انہوں نے ایران گیس پائپ لائن برادر اسلامی ملک کے ساتھ ایک معاہدے کو انہوں نے خراب کرنے میں ایک منفی کردار ادا کیا. رانا صاحب یہ بات کیسے ہم بھول سکتے ہیں؟ اسی طرح باقی پروجیکٹس پہ بھی ایم او یو پہ یہ سائن کرنے انہوں نے عمل درآمد روکا ہوا ہے. Got your point, ڈاکٹر سومرو صاحب, got your point. Your point is registered جی. اجاز چودھری صاحب, سومرو صاحب, آپ نے بہت اچھی انپٹ دی. I must appreciate that. اور اس پہ میرے خیال میں ساری چیزیں تو نہیں واضح ہوئیں, لیکن کیونکہ وقت مختصر تھا, لیکن کافی چیزیں جو ہیں وہ سامنے کھل کے آ گئی ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. لیکن جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے پوری جو اکنامک کنڈیشنز ہیں, پاکستانی اکنامک انڈیکیٹرز فرام 2013 ٹل 2017 جو انڈیکیٹرز ہیں ان کا پورا میں نے آپ کے سامنے ایک چارٹ رکھا ہے, اس کو ضرور بغور دیکھیے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.